بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صلوات پڑھ دے محمد و آلہ صلی اللہ علیہ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج ہماری گفتگو 17ویں پارے کے متعلق ہے۔ اس پارے میں بھی دو جز ہیں، پہلا جز کی جس میں سورہ انبیاء اور دوسرا جز کی جس میں سورہ حج کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ انبیاء کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، پہلی آیت کی جس میں خداوند عالم نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اقترب للناس حسابہم، یعنی لوگوں کے لیے حساب بہت قریب ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگ غفلت میں ہیں اور اس سے منہ پھیرے ہوئے۔ یہاں پر اقتربہ یہ خود پاسٹ ٹینس ہے، لیکن شدت کی وجہ سے کہ حتمی حساب ہونا ہی ہے، اس لیے یہ پاسٹ ٹینس کو خداوند عالم نے استعمال کیا ہے۔ للناس یعنی سب کا حساب ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے رہے۔ اور اقتربہ یعنی بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور سارے لوگ حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نظم کے ساتھ ہے۔ اگر حساب و کتاب کا کانسیپٹ ہٹا دیا جائے تو کوئی بھی نظم اور دنیا کی خلقت بیکار اور بیہودہ کہی جائے گی۔ حساب کس چیز کا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جس سلسلے میں خداوند عالم سوال کرے گا وہ نمازوں کے سلسلے سے ہے۔ اس کے بعد زندگی کے اہم مورد جیسے جوانی کا استعمال کہاں ہوا، عمر کہاں خرچ کیا، آپ کی انکم کہاں سے تھی اور آپ نے خرچ کہاں پر کیا، کس کی ولایت میں رہے اور کس کی رہبری کو قبول کیا۔ اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ خود خداوند عالم حساب کرنے والا ہے۔ پھر کائنات کے ہدف کو یعنی کائنات کی خلقت کے ہدف کو خداوند عالم نے بیان کیا ہے، اور کہ ہم نے زمین و آسمان کو، ہم نے جو کچھ اس درمیان ہے ان سب کو بیہودہ نہیں خلق کیا ہے۔ اگر ہم کھیل کے لیے خلق کیے ہوتے یا ہمارا ارادہ یہ ہوتا تو ہم اسے اپنے یہاں ہی بنا لیتے۔ دنیا میں اس کو خلق کرنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور تمہاری کوئی ضرورت بھی نہ ہوتی، ہم اسے اپنے یہاں بنا لیتے۔ یعنی اس کائنات کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ مقصد کے لیے۔ اگر کوئی آخرت نہیں، اگر حساب و کتاب نہیں، اگر جنت و نار نہیں، دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ دنیا سے ارتقائی اور کمال کا کوئی سفر نہیں، تو یہ سب کچھ کھیل و کود ہوگا، اور انسان ایک بے مقصد کیڑا، ایک نامعقول کھلونا جس کو بلا وجہ کسی دکھ درد میں مبتلا کیا گیا اور وہ مصائب سہ کر مصیبتیں اٹھا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ایسی عبث کام کرنے والا، ایسا کام خدا نہیں کرنے والا ہے۔ اور میں اور بڑھ کے بات کہوں، جب بیکار کام انسان نہیں کرنا سوچتا تو خدا تو ظاہر ہے کہ عقل کل ہے۔
پھر اہل ذکر کا تذکرہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو۔ روایات میں آیا جہاں کہیں بھی اہل ذکر کا استعمال ہوا ہے اور کہ انسان حیران و پریشان جس مورد میں ہو، جس مقام پر ہو، وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کر لو۔ وہ کون ہے اہل ذکر؟ کہتے ہیں آل پیغمبر، اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ اہل ذکر ہیں۔ پیغمبر نے پھر فرمایا ہے کہ اہل ذکر یا عالم کا سکوت یہ صحیح نہیں، اور جاہل اپنے جہل میں خاموش رہے یہ بھی صحیح نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات نہیں پتہ تو اسے بولنا چاہیے، اور اگر کوئی کچھ بات جانتا ہے تو اسے بھی بولنا چاہیے۔ دونوں کا سکوت یہ مناسب نہیں ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم ہونا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہل ذکر ہونا اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں کہیں بھی آیا اہل علم سے پوچھ لو نہیں ہے، بلکہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کے لیے رہنمائی کرنا ضروری ہے، اور ورنہ اس کا یہ علم بیکار اور بیہودہ ہوگا۔ پھر توحید کے اوپر، خداوند عالم کی یگانہ پرستی کے اوپر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں کہ جو انہیں زندہ کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ یہ اسی آیت کا معنی اور مفہوم ہے کہ جہاں پر یہ خداوند عالم نے فرمایا ہے آیت نمبر 21 اور 22 میں کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العرش اما یصفون، کہ اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ ہشام ابن حکم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کا ایک نظام ہونا یہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر خدا دو ہوتے تو نظام بھی دو ہوتا، سورج دو ہوتے، چاند دو ہوتے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں فساد ہوتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود اور مدیر ہوتے تو ذاتاً ایک دوسرے سے مختلف ہوتے۔ دو کبھی ایک تو نہیں ہو سکتے، دو ہوتے ہیں۔ تو جب دو ہوتے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے، جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے تو ان کے کام کرنے کی سٹائل بھی، ان کا تدبیر، ان کی مدیریت، ان کی دیکھ ریکھ بھی الگ ہوتی، اور جب الگ ہوتی تو نظام میں خلل واقع ہوتا، اور جب نظام میں خلل واقع ہوتا تو پھر دنیا فتنہ و فساد اور تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لیے یہ سب کچھ ایک روش پر چلنا، ایک طرح سے چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ پھر تعدد خدا محال ہے، یعنی دو خدا ہونا یہ محال ہے۔ اگر دو خدا ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے ممکن ہے محتاج ہوں، اور اگر نہیں بھی ہوں بٹوارا کر لیں کہ یہ دنیا آدھی میری ہے آدھے میں تم رہو، جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو آدھے میں آنے کے لیے ایک خدا کو پوچھنا پڑے گا کہ میں آج تمہارے ہاں آ رہا ہوں، آ سکتا ہوں۔ خدا کسی سے اس طرح کا سوال کر لے وہ خدا نہیں ہے، لہذا دو خدا ہونا یہ محال ہے۔ مدیریت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دو مدیر ہوں گے، دو پرنسپل ہوں گے، وہاں کام خراب ہوگا۔ لہذا پوری دنیا کا نظام اگر صحیح چلنا ہے، حتیٰ کسی گھر کا نظام بھی صحیح چلنا ہے تو مدیر ایک ہونا چاہیے، مالک ایک ہو۔ آسمان و زمین باہم، خدا فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا ہے۔ زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کو متزلزل، یعنی لوگ ٹھہرے رہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین حرکت میں ہوتی، یا زمین ایک جگہ پر ٹک نہیں سکتی تھی۔ خداوند عالم نے یہ کرم کیا ہے کہ زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو بھی خلق کر دیا، تاکہ پہاڑ کی مدد سے اور پہاڑ کی وجہ سے زمین رکی رہے۔ کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اس پر چلیں، آیت نمبر 31 میں یہ بیان۔ شب و روز یعنی رات و دن کا آنا جانا، چاند و سورج سب اسی نے پیدا کیے، یہ سب کسی نہ کسی فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی ان کا جو مدار ہے، ان کا جو راڈار ہے وہ اسی میں چلتے ہیں۔ پھر
اس کے بعد موت کا تذکرہ ہے کہ مشہور آیت ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت نمبر 35 میں خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ اولیاء خدا کا تذکرہ ہے کہ اولیاء خدا جو ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت، یعنی اگر آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے دوست ہیں، خدا کے چاہنے والے، خدا کے اولیاء میں سے ہیں، تو آپ موت کی تمنا کریے۔ دوسری جگہ پر انسان کی زندگی میں موت لڑکیوں کے گلے میں ہار کی طرح ہے، یعنی موت، یہ حدیث کی روشنی میں امیر کائنات نے فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادہ علی جید الفتات، یعنی موت ایسے ہی ہے جیسے لڑکیوں کے گلے میں ہار، یعنی موت سے گھبرانا نہیں ہے، یہ ہار کے مانند ہے۔ اس کے بعد موت راستے کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ موت راستہ کو طے کرنے کے لیے ذریعہ ہے، بلکہ آخری منزل تو وہ دنیا ہے۔ جیسے موت کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں، جیسے اپنے لباسوں کو چینج کرتے ہیں، تو موت آخری ہدف نہیں ہے بلکہ موت راستہ ہے۔ پھر موت سے ڈرنے والے کے لیے مثال دیا ہے کہ موت سے ایسے افراد ڈرتے ہیں جیسے دنیا میں ڈرائیور، وہ ڈرائیور کی جس کی گاڑی میں تیل کم ہو، پیٹرول کم ہو اور اس کی منزل زیادہ ہو، تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں نہیں معلوم پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ کہتے ہیں موت سے ڈرنے والے ایسے ہیں۔ یا وہی ڈرائیور اگر کوئی غیر قانونی چیز اپنے گاڑی میں رکھے ہوئے ہے تو وہ گھبراتا ہے، یا راستہ نہیں جانتا تو گھبراتا ہے، یا خود چوری کی ہی گاڑی ہے تو گھبراتا ہے۔ کہتے ہیں موت سے گھبرانے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ یا تو پیٹرول کم ہے کہ جیسے من قلت الزاد و طول الطریق، بہت کم ہمارے پاس زاد راہ ہے۔ ہم اگر موت سے گھبرا رہے ہیں تو اپنے اعمال کی بنیاد پر کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، وہاں کیا لے کے جائیں گے، جو کیا ہے اب تک وہ تو دنیا کے لیے تھا، وہاں جانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کرنے کے لیے جو اعمال ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جا کے جو قبر تک جاتے ہیں اس کے آگے نہیں بڑھتے، ایک وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی کام آتے ہیں اور حشر میں بھی کام آتے ہیں۔ یہ ان کاموں کا کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ آیا دنیا تک یعنی قبر تک جو زندہ رہے، قبر تک جب لوگ لے گئے وہیں سے ان کاموں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ قبر کی بھی منزل میں کام آئے اور قبر کے بعد جو حشر کا میدان ہو وہاں بھی کام آئے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ خیر کے ذریعے آزمائش، شر کے ذریعے آزمائش سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں اس کا حساب دینا ہے، وہ بھی حلال نعمتیں، حرام کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ تو خیر کے ذریعے آزمائش، شر کے ذریعے آزمائش سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، جیسے غربت سے زیادہ امیری کی آزمائش۔ غربت میں انسان کی آزمائشی کا کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو کیا آزمائش اور امتحان کیا ہوگا، لیکن جو امیری کی آزمائش ہے، بہت سارے مال، اولاد، زر، جائیداد، یہ وہ، اس کی آزمائشیں اور امتحانات سخت ہوتے ہیں۔ پھر عدل کے ترازو، خداوند عالم سب سے بڑا عادل ہے۔ اس کی اصول دین میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اول توحید، دوسرے عدل، خدا کا ترازو جو ہوگا وہ عدل کے پیمانے پر ہوگا۔ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اس کے لیے حاضر کر دیں گے۔ یعنی جو آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کی وضاحت میں یہی ہے کہ عدل کا ترازو ہوگا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا خداوند عالم اسے پیش کر دے گا، لیکن وہی جو ذرہ برابر برائی کرنے والے ہوں گے وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ آیت نمبر 47 میں ہے۔ پھر اس
سورہ میں، سورہ انبیاء میں 17 انبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، جنہیں فرقان عطا کیا۔ فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والی کتاب۔ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور جو جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو عطا کی اسے بھی۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ ان کو عقل کامل عطا کی گئی، انہوں نے بت پرستی سے اپنے چچا اور اپنی قوم کو منع کیا، بہت سخت لہجے میں۔ وہ لہجہ سنیں آپ، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم لوگ ذرا سا بھی پیچھے ہوگے تو واللہ ہم تمہارے بتوں کا ٹھکانہ صحیح لگا دیں گے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس قدر سخت لب و لہجے میں جناب ابراہیم کی گفتگو یہ کھلم کھلا نہیں تھی، بلکہ یہ مخفی تھی۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تفسیر المیزان اور تفسیر صافی کے مصنفین نے کہا کہ جملہ یہ بہت سخت ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کھلم کھلا ایسے جناب ابراہیم نے اپنی قوم اور اپنے چچا کے سامنے کہا ہو۔ اس کی دلیل دیتے ہیں، کیونکہ ایک قوم خود ساختہ خداؤں کو، اس لیے کہ بت بہت تھے نا کعبے میں، جو جن بتوں کو جناب ابراہیم کی قوم والے اپنا خدا سمجھتے تھے، اتنی سخت اور شدت پسند قوم تھی، ان کے سامنے اتنا سخت لہجہ کہ تمہارے بتوں کو تمہارے پیچھے ہم اس کو نابودی کے لیے انتظام کریں گے، تو اور قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ایسا کہنا، یہ اور وہ بھی تنہا جناب ابراہیم، اور وہ بھی ابتدائی اسلام میں، یعنی پہلے ہی دن اتنا سخت رویہ، یہ ذرا مناسب نہیں لگتا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ممکن ہے یہ کہہ سکیں، کیوں؟ ہر آدمی یعنی انبیاء خدا اور اولیاء خدا وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے کہ آج پہلا دن ہے ذرا آرام سے بات کروں۔ وہ اولیاء خدا ہیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہ ان کے ہدف میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، لہٰذا وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی مثال دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی جناب ابراہیم نے اپنے چچا کو کہا تھا، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ بھی تو سخت لہجہ تھا، یہ بھی تو سخت انداز تھا۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مثال لاتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ انی استصغرک، اے یزید میں تجھے بہت معمولی اور ناچیز سمجھتی ہوں۔ یعنی یہ اولیاء خدا یہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، جہاں حق کلمہ کہنا ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں، یہ مثال۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے پلٹے ہیں، گوشالہ کی جو پرستش ہو رہی تھی، اس یعنی سنہرے یعنی سونے کے گولڈ گوشالہ جو تھا، اس کو جناب موسیٰ نے جلا دیا، یہ بھی سخت رویہ تھا۔ یا خود جناب پیغمبر اکرم کی مثال دیتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم نے مسجد زرار کو جلوا دیا۔ تو یہ اولیاء خدا ایسا رویہ اور ایسا روپ، ایسا سلوک اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ عام آدمی کی طرح نہیں ہے کہ وہ مصلحت کو دیکھے، پتہ نہیں مجمع کو اچھا لگے نہ لگے، پتہ نہیں مجمع میں کسی کو میری بات خراب لگ جائے، اتنا سخت لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یا یہ سب آج دنیا میں جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی مصلحتوں کے تحت ممکن ہے اپنا لب و لہجہ بدل لیں اور حق بات نہ کہہ سکیں، لیکن اولیاء خدا کے لیے کوئی فرق نہیں۔ پھر یہی جناب ابراہیم علیہ السلام کیا بھی انہوں نے ایسے ہی، جو کہا کہ تمہارے بعد ہم تمہارے بتوں کا ٹھکانہ لگا دیں گے، نابودی کے لیے جو دھمکیاں دیں۔ یہ لوگ ایک دن شہر سے باہر جا رہے تھے، جناب ابراہیم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، لیکن آدھے راستے سے جناب ابراہیم نے کچھ عذر پیش کیا اور وہاں سے پلٹ آئے۔ وہاں سے جب پلٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں، میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے کلاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا اس کے ہاتھ میں کلاڑی پکڑا دی۔ یہ جناب ابراہیم تھے، تنہا تھے، اور انہوں نے کعبے میں جتنے بت تھے سب کو توڑا۔ ایک موقع اور بھی ہے، پیغمبر کے زمانے میں جب فتح مکہ ہوئی تھی تو 360 بتوں کو پیغمبر نے توڑا اور توڑوایا تھا۔ پیغمبر نے جو توڑا تھا وہ ان کا لشکر ان کے ساتھ تھا، لیکن جناب ابراہیم نے جو توڑا ہے وہ اکیلے اور تنہا ہے۔ سارے بتوں کو جو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا، اسی کے ہاتھ میں کلاڑی دے دی۔ اس کے بعد جب یہ پلٹ کر آئے تو جناب ابراہیم کو بلایا،
بلانے کے بعد کہا کہ ابراہیم آپ نے یہ کیا ہے؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے ایک جملہ ایسا جواب میں کہا کہ جو مختلف لوگ سمجھ نہ سکے، اور جو نبوت کو کہتے ہیں کہ یہ عصمتوں کا تاج یا معصوم نبی نہیں ہوتے، ان لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ جناب ابراہیم نے جھوٹ بول دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے جو جواب دیا وہ سنیں کہ قال بل فعلہ کبیرہم، یہ میں نے نہیں، ان کے بڑے نے، میں نے نہیں، یہ لفظ تو نہیں ہے بل فعلہ کبیر، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، ان کے بڑے نے یہ کیا ہے جناب ابراہیم نے، کہ یہ جملے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا جناب ابراہیم جھوٹ بولے معاذ اللہ؟ نہیں، ان کے کئی دلائل ہیں جو میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نوٹ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نمبر 1 قرینہ جو موجود تھا کہ جناب ابراہیم چاہتے کیا تھے، کیا کہنا، وہ قرینے کے حساب سے باتوں میں قرینے اگر پائے جائیں تو معنی جو ہے حقیقت سے مجاز میں چلا جاتا ہے، لہٰذا جناب ابراہیم کی بات جو تھی وہ در حقیقت یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ بت نے توڑا ہے، اور سارے سمجھ بھی رہے تھے، لہٰذا جناب ابراہیم ان تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے تھے کہ میں سنجیدہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا توڑا، یہ ایک بات۔ دوسری بات جو اس سے اچھی شاید توریہ، ایک ہے توریہ، جیسے قتل عثمان کے بعد لوگ دوڑے کہ کس نے مارا، مولا کرسی پر تشریف فرما تھے، اور جب وہاں سے آگے بڑھ گیا وہ قاتل تو مولا نے کرسی کو اٹھا کے دوسری طرف کر لیا، اور جب وہ لوگ آئے اور پوچھا انہوں نے کہ وہ کس نے قتل کیا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کرسی کو اٹھا کر اور آگے کر لیا، کھسکا دیا، جہاں تھے وہاں سے کھسکا دیا، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ جناب ابراہیم نے بھی توریہ اختیار کیا کہ ان کے بڑے نے توڑا۔ اگر ایسے دیکھا جائے تو سب سے بڑے تو جناب ابراہیم تھے، کہ بت کہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس مقابل میں الہی نمائندہ خود ابراہیم علیہ السلام یہ ظاہر بڑے تھے، لہٰذا اس توریے میں بات کی۔ تیسرا جواب یہ ہے جب دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ جناب ابراہیم نے جھوٹ ہی بولا تو دو لوگوں میں جو جھوٹ بولنے کے موارد ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، اگر دو لوگوں میں، دو بھائیوں میں، دو خاندان میں، دو قبیلوں میں جھگڑا اور اختلاف ہے تو ان کو میل کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثلا جھوٹی میں کہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو پوچھ رہے تھے، بہت چاہتے ہیں بیچارے، اور ادھر جائے تو ان سے کہیں کہ وہ آپ کے بڑے بھائی آپ کو بہت چاہتے ہیں، بہت آپ کو یاد کرتے ہیں، عجیب ہے مگر حالات نے، اس طرح کی باتیں کر، نہ انہوں نے کچھ کہا ہے نہ انہوں نے کچھ کہا ہے، لیکن جھوٹ بول کر دونوں کے درمیان محبت قائم کر کے صلح کرانا یہ جائز ہے۔ تو یہ دو بھائیوں کے درمیان جب جھوٹ بول کر صلح کرا سکتے ہیں مصلحت کے تحت، تو یہاں تو پورا کنبہ، یعنی وہ لوگ بتوں کی پوجا اور بتوں کو خدا مان رہے تھے، پورا یعنی توحید پرستی کے اوپر حرف تھا، تو وہاں تو اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو جناب ابراہیم نے جھوٹ بولا بھی نہیں، لیکن اگر مان لے کے بولا ہے تو یہ تو سب سے بڑی مصلحت ہے، یہاں تو بولا ہی جا سکتا ہے۔ چوتھی بات، مذکورہ بات جو جناب ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، یعنی ان کے بڑے نے کیا ہے، یعنی اگر وہ بول سکتا ہو، یہ شرط کے ساتھ پورا جملہ جناب ابراہیم نے بولا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اگر وہ بول سکتا ہے تو ان کے بڑے نے کیا، بت بولے گا نہیں تو نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ پورا جملہ جناب ابراہیم کا شرط کے ساتھ کہا کہ اگر وہ بول سکتا ہے تو اس نے کیا ہے، لہٰذا کہیں سے بھی وہ لوگ کہ جو نادان ہیں اور عصمت نبی پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، بات یہ ہوئی کہ توڑ دیا، سارے بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑ دیا۔ اب یہ سب سر جھکا کے بیٹھے ایک جگہ اور جا کے وہاں طے کرنے لگے اب کیا ہو، تو اس میں سے ایک نے بولا کہ ان کو چلو جلا ہی دیتے ہیں، بات ختم ہو جائے۔ تو اب ان لوگوں نے سب تیار ہو گئے کہ ٹھیک، یہ روزانہ ہمارے خدا کو برا بھلا کبھی کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے ایسے ہو، تمہارا خدا ایسے ہیں، تم لوگ گمراہ ہو، ایسے آج ان کو جلا کے کام ختم کر دیتے ہیں۔ اب آگ تیار کی گئی، اور اتنی بڑی آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا تو وہ بھی اسی میں گر جاتا تھا۔ اس میں جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے
ذریعے ڈالا گیا، یعنی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ پکڑ کے لے جا کے ڈالتا کہ وہ خود جل جاتا، لہٰذا وہ نہیں معلوم آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، غلیل نما منجنیق کہتے ہیں اس کو، یہاں رکھا اور اس میں سے جب کھینچ کر پھینکا تو وہ سیدھے جا کر آگ کے بیچ میں گرے، اور جب گرے تو ادھر سے خدا کا حکم آ گیا، کیا قلنا یا نارو کونی بردوں، جب اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جناب ابراہیم جب نار نمرودی میں تھے اور وہاں ان کا جسم جلا نہیں، کیونکہ خدا نے آرڈر کر دیا تھا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تو اس آرڈر کے بعد آگ اتنی سرد ہو گئی تھی کہ جناب ابراہیم کے دانت ٹھنڈک کی وجہ سے بجنے لگے تھے۔ ٹھنڈک میں کیسے کڑاکے کی اگر ٹھنڈک ہو تو اس میں دانت بجنے لگتے ہیں، ایسے ہی کہ اگلا جملہ اور اگلا کلمہ اللہ نے ارشاد فرمایا بردن کے بعد وسلامہ علی ابراہیم، یعنی ٹھنڈی ایک دم نہ رہے بلکہ ایسی ہو کہ جو سلامتی انہیں عطا کر دے، نہ ٹھنڈی رہے اور نہ گرمی۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت پہ رہتی تو جل جاتے، اور اللہ نے اس کو ایک دم مائنس میں کر دیا تو وہاں ٹھنڈے ہو کر جو ہے یعنی سرد ہو جاتے، لہذا پھر اگلا فقرہ اللہ نے کہا وسلامہ، یعنی نہ ٹھنڈی اور نہ گرمی، ایسی آگ بن جا کہ جو جناب ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث ہو۔ یہ پورا واقعہ ہے جو اس سورہ میں، سورہ انبیاء میں ہے۔ پھر حضرت اسحاق کا واقعہ ہے، حضرت یعقوب کا تذکرہ، حضرت لوط کا تذکرہ ہے کہ بدکار قوم سے نجات دی ہے اللہ نے۔ پھر حضرت نوح کا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کی حکمت اور انہیں علم عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کی پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کیا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پھر حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو۔ پھر اعمال کی قدر ایمان کے مطابق، ظاہر ہے کہ ایمان والے یہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کو خداوند عالم اس کی سراہنا کرے گا، اور جو بے ایمان ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ زمین کے وارث، اور ہم نے زبور میں ذکر کیا ہے کہ زمین کا ایک وارث ہوگا، کہ وہ آیت نمبر 105 جو بہت مشہور ہے کہ جس کو منسوب کیا ہے اور روایات میں ہے اس کے مفسرین نے کہ حضرت مہدی کے ظہور اور ان سے متعلق یہ آیت ہے۔ عالمین کے لیے رحمت ہے، پیغمبر کی ذات کو عالمین کے لیے خداوند عالم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر سورہ حج کی دوسرا جز ہے کہ جس میں قیامت کے ہولناک منظر کشی کی ہے کہ اس دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ بہت بڑی یعنی سمجھنے کی اور تھوڑا غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کا وہ منظر ہوگا کہ جب قیامت آئے گی کہ یہ اعلیٰ قسم کی مثال ہے۔ کبھی مائیں اپنے بچوں کو بھول نہیں سکتی، وہ بھی دودھ پینے والے بچوں کو، لیکن کہتے ہیں قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورتیں کہ جن کے شکم میں بچے ہوں گے وہ بچے جن دیں گے، یعنی بچے پیدا ہو جائیں گے وہ قیامت کے اس خوفناک منظر سے۔ پھر انسان کے پیدا ہونے، تخلیق کے مراحل ہیں، 7 مرحلوں میں انسان یعنی اس شکل میں پیدا ہو کے بوڑھا ہوتا ہے۔ پہلے تو مٹی، پھر نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر وہ گوشت کی بوٹی کی شکل میں، پھر طفل مولود یعنی بچہ، اور پھر جوان، پھر بوڑھا۔ یہ آیت نمبر 5 میں سارے 7 مراحل کو خداوند عالم نے ذکر کیا ہے۔ جو لوگ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شک کرتے ہیں ان سے خطاب ہے کہ جو ذات تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کرنے پر اور اتنے مراحل سے گزارنے پر قدرت رکھتی ہے وہ دوبارہ بھی آپ کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ مختلف مذاہب میں فیصلہ یقیناً ایمان لانے والے یہودی، سابئی، نصرانی، مجوسی، مشرکوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سابئین کس کو کہتے ہیں؟ جناب یحییٰ کے مذاہب والے، مجوسی یعنی زرتشت، اور مشرکین سے مراد غیر اہل کتاب مشرک۔
پھر کافروں کے لیے جہنم ہے جس میں آتشی لباس، جہنم میں ظاہر ہے کہ آگ روشن ہوگی، آگ جلتی ہوگی اور سروں پر کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیٹ میں جو کچھ ہے وہ کھالوں سے گل جائے گا، یعنی گرم پانی کی وجہ سے وہ کھالیں گل جائیں گے، لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے اور جہنم سے نکلنے کی یہ لوگ کوشش کریں گے تھوڑی دور چڑھ کے، جیسے آپ نے کیڑے وڑے کو دیکھا ہوگا دیواروں پہ تھوڑی دور چڑھتا ہے پھر گر جاتا ہے، وہی حال ان جہنمیوں کو ہوگا کہ چلیں گے لیکن پھر پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ عذاب ذرا جہنم کا چکھ لو۔ پھر ایمان لانے والوں کا عمل اور ان کے عمل صالح کے لیے جنت ہے کہ جس میں جنت کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ جس میں نہریں ہوں گی اور سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آرائش یعنی سجائے ہوئے ہوں گے، ریشمی لباس ہوگا، انہیں پاکیزہ گفتار دی جائے گی یعنی بہت اچھے لب و لہجے میں یہ لوگ کلام کریں گے اور انہیں لائق ستائش کی راہ دکھائی جائے گی۔ آیت نمبر 19 سے 24 تک یہ تذکرہ ہے۔ درالمنصور میں یہ اس آیتوں کے پس منظر میں مفسرین نے تفسیر کیا ہے کہ مجاہدین بدر جناب حمزہ، عبیدہ بن حارث اور علی علیہ السلام نے کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ مومنین کی طرف یہ لوگ ہیں جناب حمزہ اور عبیدہ بن حارث اور امیر کائنات، اور کفار کی طرف عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بات صحیح ستہ میں بھی منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو حق طلبی کے لیے قیامت کے روز اللہ کے سامنے دو زانو ہوں گا، یعنی خدا کا سامنا جو میں حق طلبی کے لیے جو لوگ آئیں گے ان میں سب سے پہلا میں ہوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ مسجد الحرام تمام مسلمانوں کے لیے ہے، وہ کسی ایک نہیں ہے، اور جس میں مقامی لوگ بھی باہر سے آنے والے سارے برابر ہیں۔ جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کریں گے اللہ ان کو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ جو آواز آج پوری دنیا تک ابھی تک گونج رہی ہے کہ اللہ، اب پہلے تو انہوں نے کہا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، ظاہر ہے ایک آدمی کتنا زور سے صدا کرے گا کہ وہ پوری دنیا تک پہنچ جائے، لیکن خداوند عالم نے کہا تم بولو، تو تم بولو، آواز میں طاقت ہم پیدا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا جس آواز میں طاقت پیدا کرنا چاہے اور پوری دنیا تک پہنچانا چاہے وہ اس پر قادر ہے، لہٰذا اگر خلوص والی آواز رہی اور حق کی آواز رہی اور اخلاص اور اسلام کے لیے آواز رہی تو خداوند عالم اس آواز کو باقی رکھتا ہے، رہتی دنیا تک وہ کہیں نہ کہیں اپنے اثرات کو دکھاتی رہتی۔ لہذا جناب ابراہیم نے آواز لگائی اور وہ آواز پوری دنیا تک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد آج بھی لوگ پیدل، اس زمانے میں تو پیدل، اب مختلف ذرائع سے اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حج یعنی اذان ابراہیمی پر لبیک کہتے ہوئے حج خدا کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں۔ شاعر اللہ کا احترام، جو اللہ یعنی کہ احترام، شاعر اللہ اسے کہتے ہیں جو جس کو دیکھ کر خدا کی یاد یا خدا پر ایمان مضبوط ہو جائے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، لہذا شاعر اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے جو اطاعت الہی کے مظاہر ہیں ان کی تعظیم نعوذ باللہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ اگر ہم صفا و مروہ کی، خانہ کعبہ کی، امام بارگاہوں کی، شبیہوں کی، ذوالجناح علم، سارے جو شاعر اللہ ہیں ان کی اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ توحید کا حصہ بلکہ عین توحید ہے۔ اس لیے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں اس بات کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ جو ہم یہاں جا رہے ہیں خدا نے بتایا ہے، خدا کے مقرب بندوں کی یہ یادیں ہیں، خدا نے بتایا ہے کہ جو اللہ والے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں دی ہیں ان کے نشانیوں کو، ان کے شبیہوں کو، ان کے مزارات کی شبیہوں پر احترام کی غرض سے جانا چاہیے، لہٰذا یہ ان کا نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے۔ بات تو خدا کی ہے، لہٰذا خدا کی بات پر لبیک کہنا عین توحید ہے۔ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والوں کی چار علامت، یعنی ہم عاجز ہیں خدا تو، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، مصائب پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، جو رزق انہیں دیا ہے اس میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ احکام حج کے مختصر بیان ہے، مثلا مناسک حج
جانوروں کی قربانی، اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ اور اس کے گوشت کی تقسیم وغیرہ، جو آیت نمبر 28 29 سے 36 تک۔ قربانی کا جانور، کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیا خدا تک پہنچتا ہے؟ نہیں، نہ اس کا گوشت پہنچے گا اور نہ اس کی ہڈیاں، نیتیں پہنچتی ہیں جو تقوی پر ہوں تو وہی خدا تک پہنچتی ہے اور وہی کافی ہے، ورنہ یہ گوشت اور ہڈیاں اور نہ اس کا خون خدا تک نہیں پہنچنے والا ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور ہے اور غالب آنے والا ہے۔ پھر وہ لوگ کی جو زمین پر اقتدار دیں گے، خداوند عالم جس کو زمین پر حکومت اور اقتدار دے گا، وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ خدایا اس بیانات اور اس قرآن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تمسک کرنا اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہیں، اس دنیا سے جائیں تو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔